Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, now we are going to discuss Sharia position of different cards issued by financial institutions کہ جو ہم ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں، کیا ہم شریعت کی روح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سو فرسٹ آف دیز کارڈ وچ از اے ڈیبٹ کارڈ، جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کارڈ کے اگینسٹ کوئی بھی فرد اپنے اکاؤنٹ میں اویلیبل بیلنس کو ہی استعمال کرتا ہے اور کسی نوعیت کی زائد رقم فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے حاصل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کو کوئی انٹرسٹ بھی پے کرنا نہیں ہوتا. سو فرام شریعہ پوائنٹ آف ویو دیر از نو پرابلم ان یوزنگ اے ڈیبٹ کارڈ. عام طور پر جو اے ٹی ایم کارڈ بینکس جاری کرتے ہیں وہی ڈیبٹ کارڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. نہ صرف ان سے ہم اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکال سکتے ہیں، بلکہ انہی کو استعمال کر کے ہم مختلف جگہوں پر ادائیگی بھی کر سکتے ہیں اور وہ ادائیگی ہمارے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے. تو اس کے استعمال میں شریعہ پوائنٹ آف ویو سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ ادر ٹو کارڈز انوالو پیمنٹ آف انٹرسٹ، کہ اگر اس میں ادائیگی میں ایک وقت سے زیادہ عرصہ لگ جائے تو پھر اس میں انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. تو انٹرسٹ ہم جانتے ہیں کہ شریعت کی روح سے حرام ہے، تو ایسا کوئی بھی معاہدہ جس میں انٹرسٹ کی ادائیگی شامل ہو تو وہ شریعت کی روح سے درست نہیں سمجھا جاتا. ان کارڈز کے بارے میں اسلامک فقہ کونسل نے اپنے اجلاس میں غور و فکر کیا اور مندرجہ ذیل ریزولوشن اس کے بارے میں جاری کی جو اس کے شریعہ پوزیشن کو واضح کرتی ہے. دس ریزولوشن سیز اٹ از ناٹ پرمیسیبل ٹو ایشو اے کریڈٹ کارڈ اور یوز اٹ if its condition include imposition of interest. This is so even if the card holder has the intention to pay within the moratorium period that precedes imposition of interest. یعنی اگرچہ کارڈ ہولڈر کی نیت یہ ہو کہ میں وقت کے اندر اندر ادائیگی کر دوں گا اور انٹرسٹ ادا کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن کیونکہ وہ بطور شرط اس چیز کو قبول کر رہا ہے کہ اگر تاخیر ہوگی تو میں انٹرسٹ ادا کروں گا، تو اس شرط کا قبول کرنا ہی شریعت کی روح سے ناجائز ہے اور اس طرح کے کارڈ کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. However, it is permissible to issue credit cards that do not carry a condition of imposing interest on the credit. The bank can take from the card holder a specific amount of money at the time of issuing or renewal of the card as fee that the issuer deserves according to the services it provides to the card holder. یعنی اگرچہ انٹرسٹ بیسس پر کارڈ جاری کرنا تو درست نہیں ہے، لیکن اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس طرح سے کارڈ جاری کرے کہ اس میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہ ہو اور صرف اس کو جاری کرتے ہوئے یا رینیو کرتے ہوئے ایک فی چارج کی جائے، تو اس نوعیت کے کارڈ جاری کرنا شریعت کے مطابق ٹھیک ہوگا. Then it says any charge over and above this fixed amount is impermissible because of being usurious. It is also permissible for the bank to take a commission from the merchant on the goods or services purchased by the cardholder, provided that such goods or services are sold at the same price, whether in cash or credit. یعنی کہ بینک نے جو فی امپوز کی ہے کارڈ ایشو کرتے ہوئے یا رینیو کرتے ہوئے، اس کے علاوہ زائد رقم کارڈ ہولڈر سے لینا درست نہیں ہوگا اور وہ اسے ایک سودی معاملہ بنا سکتا ہے. اگرچہ اسلامک بینک مرچنٹ یعنی وہ تاجر جو اپنی اشیاء کارڈ ہولڈر کو بیچ رہا ہے ان سے کمیشن لے سکتا ہے
اور اس میں شریعت کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف شرط یہ ہے کہ کارڈ سے پرچیزز کی وجہ سے قیمت میں تبدیلی نہ کی گئی ہو اور جو کیش پر قیمت ہو وہی کریڈٹ کی صورت میں بھی قیمت ہو. کارڈز کی شرعی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے آیوفی کا ادارہ یعنی اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس نے بھی شریعہ اسٹینڈرڈ جاری کیا ہے جو کہ شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 2 کہلاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے تمام شرعی قوانین کو اور اصولوں کو واضح کیا جائے. This Sharia standard provide a basis for issuing card on Islamic basis.